معزز ناظرین، پروگرام برکاتی کی باتوں میں آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے گھر میں استعمال ہونے والے مسالوں پر۔ مسالوں میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے طبی خواص کیا ہیں، ان کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے، وہ کیا فائدہ کرتے ہیں، ان سے کے کھانے سے ہمارے جسم کو کیا کیا تقویت ملتی ہے، کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں کھانی چاہیے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے بڑی الائچی کی۔ بڑی الائچی کے بارے میں نے بتایا کہ اس کا تیل اگر جسم پہ مل لیا جائے تو خارج دانوں میں پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے فائدہ کرتا ہے۔ سوزاک کی تکلیف بڑی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس بیماری میں بڑی الائچی کو شورا قلمی کے ساتھ ملا کر پلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تلوں کے اوپر، جس کو طبی زبان میں کنجت کہتے ہیں۔ تل دو قسم کے ہوتے ہیں، تل سفید، کنجت سفید اور کنجت سیاہ۔ تل سفید اور تل سیاہ۔ تل سفید ہم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانوں میں، مٹھائی میں، بیکری کی اشیاء میں یہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو کالے تل ہیں، کنجت سیاہ کا تیل سر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سر میں تلوں کا تیل سر کے لیے ایک بہترین تیل ہے سر میں لگانے کے لیے، مگر جو کالے تل ہیں ان کا تیل بہت زیادہ، اور ہمارے یہاں کالا تل بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں سندھ کے علاقے میں، پنجاب میں کالا تل بہت ہوتا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تل کھانوں کے علاوہ مٹھائیوں میں اور بیکری کی اشیاء میں اس کو ڈالا جاتا ہے، اور آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا ہماری بزرگ خواتین سے کہ جن بچوں کو پیشاب کی شکایت ہو جائے، جو بچے بستر پر پیشاب کرنے لگیں، جس کو طبی اصطلاح میں بول فی الفراش کہتے ہیں، کہ رات کو سوتے میں ان کا پیشاب نکل جاتا ہے یا پیشاب کی ذاتی ہو جاتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں تل کے لڈو کھاؤ۔ تو اس کے جو لڈو ہیں جس کے اندر تل شامل ہوتے ہیں، وہ پیشاب کی ذاتی میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ اس کے اندر وٹامن ڈی ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے جو امراض ہوتے ہیں اس میں تل کا کھانا، جو جوڑوں کے درد ہے، جسم کے درد ہیں، اس کے اندر تل کھانے چاہیے۔ دماغ اور اعصاب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا سے کھانسی آتی ہے تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، یا بلا ارادہ پیشاب ان کو آ جاتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو ایسے میں بھی تل کا کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ بدن کو موٹا کرنے اور طاقت دینے کے لیے تلوں کے ہم وزن مغز بادام اور تخم خشخاش ملا کر دودھ کے ساتھ کھائیں۔ بادام، تل اور خشخاش ان تینوں کو برابر ملا لیں اور اس کو گرائنڈر میں باریک پیس لیں اور اس کو دودھ کے ساتھ کھائیں۔ جو لوگ کھانے کے بعد کھانا خوب کھاتے ہیں مگر موٹے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ صاحب میں کھانا تو بہت کھاتا ہوں مگر اس کے باوجود بھی موٹا نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ تل کا تیل دودھ میں ملا کر پئیں۔ انشاءاللہ ان کے جسم پر گوشت فربئی ہوگی، وہ جو ان کا دبلا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین کو تل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ حمل ساقط کر دیتا ہے۔ وہ بچیاں جو اپنے بال کالے اور چمکدار کرنا چاہتی ہیں، وہ تل کے پتے اور جڑ کے جوشاندے سے بال دھوئیں، بال سیاہ اور چمکدار ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری خواتین جس وقت پائے پکا رہی ہوں، نہاری پکا رہی ہوں، تو اس وقت اس کے اندر اس طرح کا تیز پات ڈالتی ہیں۔ قدرت نے ایک عجیب غریب پتہ بنایا ہے، اس کے اوپر اتنی ایسی دستکاری کی ہے کہ ہر پتے پر 3 لائنیں ہوتی ہیں، اور تینوں لائنیں مخروطی ہوتی ہیں، ایک طرح سے ہوتی ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی آڑی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ہر پتے میں 3 لائنیں ہوتی ہیں، اور اس پتے کا مزہ تیز اور چرپڑا ہوتا ہے۔ یہ ذائقے کو بہت مزیدار بنا دیتا ہے۔ جہاں پر تیز پات گوشت کو
گلانے کا کام کرتا ہے، وہاں پر وہ اس کو مزیدار بھی بناتا ہے، ذائقے دار بھی بناتا ہے، اور قورمے اور سالن کے اندر اس کے پتے سالم ڈالے جاتے ہیں، اور پھر پکنے کے بعد وہ پتے نکال کر ہم پھینک دیتے ہیں۔ ہماری دواؤں میں تیز پات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی تیز پات معدے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، دل کو فرحت بخشتا ہے، خفقان اور وسواس میں مفید ہے۔ تیز پات پیشاب کھل کر لاتا ہے، ریا کو خارج کرتا ہے، پسینے کی بدبو دور کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ جو دفتر سے آتے ہیں جوتے اتارتے ہیں تو ان کے موضوع کے پیر میں بو ہوتی ہے، یا بغل سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، یا بنیان اتارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تیز پات کے پانی میں نہانا چاہیے۔ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو ان بچوں کو زبان کے نیچے اس کا پتہ رکھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ گوشت گلانے کے اور سالن کو خوش ذائقہ بنانے کے کام آتا ہے۔ جہاں یہ سالن کو خوش ذائقہ بناتا ہے، گوشت کو گلاتا ہے، اب کچھ دنوں کے بعد ہمارے یہاں سے سردی چلی جائے گی، اور سردی جس وقت جائے گی تو آپ اس وقت سردی کے کپڑے، سردی کے بستر لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ اس وقت وہ سردی کے کپڑے لپیٹتے وقت، رکھتے وقت اگر آپ ان کے درمیان ان تیز پات کے پتوں کو ان کے درمیان، بستروں کے درمیان اور کپڑوں کے درمیان رکھ دیں تو اس میں کیڑا نہیں لگے گا، اور ان بستروں کے اندر ایک اچھی خوشبو بسی رہے گی۔ اس کے اندر جو پرانے کپڑوں میں سے جو بو آتی ہے وہ بو نہیں آئے گی۔ معزز ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں جائفل پر۔ یہ جائفل عجیب چیز ہے، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھی مسالوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم جوتری کہتے ہیں، اور اس جائفل کے اوپر جو ہے ایک سیاہی مائل بھورا سخت چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو چھیلنے کے بعد اندر کا جو یہ مغز ہوتا ہے اس کو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ طبی زبان میں اس کو جوز بوا کہتے ہیں۔ جائفل کو طبی زبان میں جوز بوا کہتے ہیں۔ یہ ایک درخت کا پھل ہے اور اس کے اوپر کا چھلکا جوتری کہلاتا ہے۔ کھانوں کے علاوہ یہ دواؤں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بو بہت خوشگوار ہوتی ہے، اسی لیے اس کو قورمے میں ڈالا جاتا ہے۔ جائفل فرحت لاتا ہے، ریا کو خارج کرتا ہے، قدر قابض ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔ سردی کی وجہ سے جو جسم میں ورم ہو جاتے ہیں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ فالج کی تکالیف میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ جائفل دیگر مسالوں کی طرح اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ معزز ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسالوں کی افادیت پر، اور آپ سے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔